بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز حاضرین، محترم سامعین، اللہ پاک نے کائنات بنائی اور اس کائنات میں بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا. ان مخلوقات میں سے ذی روح جاندار، ان کی تعداد کم و بیش 1000 ہے. 600 کے قریب سمندری مخلوق ہے اور 400 کے قریب بحری اور خشکی کی مخلوق ہے، بری مخلوق ہے. تو اس 1000 میں سے سب سے زیادہ فضیلت اللہ پاک نے انسان کو بخشی ہے، اور اس 1000 میں سے سب سے زیادہ حسین مخلوق اللہ پاک نے انسان کو بنایا ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ پاک فرماتے ہیں قسم ہے انجیر کی، زیتون کی، طور سینا کی، اور اس امن والے شہر یعنی مکہ مکرمہ کی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے. ایک شخص نے اپنے بیوی کو رات کے وقت کہہ دیا تھا کہ تجھے طلاق ہے اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ بنی. تو وہ پردے میں چلی گئی. اس نے سوچا کہ چاند سے زیادہ خوبصورت تو میں نہیں بن سکتی، مجھے طلاق ہو گئی. دن ہوا، علماء سے مسئلہ پوچھا گیا تو ایک صاحب نے غالباً امام شافعی رحمہ اللہ نے یہ فتویٰ دیا کہ طلاق نہیں ہوئی، اس لیے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو میں نے سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے. تو انسان چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، اس لیے طلاق نہیں. تو اللہ پاک نے سب سے زیادہ فضیلت انسان کو عطا کی، سب سے زیادہ خوبصورتی انسان کو عطا کی، اور اللہ پاک نے سب سے زیادہ عزت انسان کو عطا کی. سب سے زیادہ مکرم اللہ پاک نے انسان کو بنایا. تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں. تو قرآن کریم میں ہے فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا. یہ اعزاز انسان کو حاصل ہے، اللہ پاک کی مخلوقات میں سے کسی اور کو حاصل ہے نہیں. تو اللہ پاک نے جیسے انسان کو سب سے زیادہ فضیلت بخشی، سب سے زیادہ خوبصورتی عطا کی، سب سے زیادہ عزت عطا کی، اسی طرح اللہ پاک نے انسان کو سب سے زیادہ نعمتیں عطا کی. اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو تو لا تحصوها، نہیں گن سکتے تم ان کو.
ان اللہ لغفور الرحیم، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سانس ایک بات جو لیا جاتا ہے، یہ دو نعمتیں ہیں۔ سانس اندر جاتا ہے تو یہ ایک نعمت ہے، سانس باہر آتا ہے تو یہ دوسری نعمت ہے۔ سانس اندر نہ جائے تو موت ہے، سانس اندر سے باہر نہ آئے تو موت ہے۔ تو انسان 24 گھنٹوں میں کتنے سانس لیتا ہے، مہینے میں کتنے لیتا ہے، سال میں کتنے لیتا ہے، پھر پوری زندگی میں کتنے سانس لیتا ہے، اسے کوئی گن نہیں سکتا۔ تو یہ تو ایک نعمت ہے جسے انسان نہیں گن سکتا، اسی طرح دوسری نعمتیں ہیں جنہیں انسان گن نہیں سکتا۔ مثلا آنکھ سے دیکھنا یہ نعمت ہے، تو دن میں کتنی چیزیں دیکھتا ہے، ہر چیز کو دیکھنا، ایک بار دیکھنا یہ مستقل نعمت ہے۔ کان سے کتنی باتیں سنتا ہے، زبان سے کتنی باتیں کہتا ہے، کوئی گن نہیں سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ نے انسان کو اس قدر نعمتوں سے نوازا کہ اس کے 24 گھنٹے اللہ پاک کی نعمتوں کی برسات میں گزرتے ہیں، موسلا دھار اس پر نعمتیں برس رہی ہیں۔ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، زبان سے بول رہا ہے، کانوں سے سن رہا ہے، ہاتھوں سے کام کر رہا ہے، پاؤں سے چل رہا ہے، یہ سب میرے اللہ کی نعمتیں ہیں جنہیں کوئی گن نہیں سکتا۔ نعمتیں تو بہت ہیں، لیکن دو نعمتیں بڑی نعمتیں ہیں، لیکن اکثر انسان ان دو نعمتوں کے بارے میں دھوکے میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نعمتان مغبون کثیر من الناس، مغبون فیہا کثیر من الناس۔ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ الصحت والفراغ، ایک نعمت صحت ہے اور دوسری نعمت فرصت ہے۔ انسان جب تک صحت مند ہوتا ہے، تندرست ہوتا ہے، اس کے حاشیے خیال میں بھی یہ بات نہیں آتی کہ میں بیمار ہو سکتا ہوں، مجھے مرض لاحق ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ صحت میرے اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ اللہ پاک صحت دینے والے ہیں تو اللہ پاک بیماری بھی دینے والے ہیں۔ بس اوقات ایسی شدید بیماری اور اچانک بیماری آ جاتی ہے کہ انسان معذور ہو کے رہ جاتا ہے۔ کتنے حادثات ہوتے ہیں، انسانوں کے اعضاء ٹوٹ جاتے ہیں اور مستقل صاحب فراش ہو جاتے ہیں۔ کسی کو کیا پتا کہ یہ واقعہ کب ہونے والا ہے اور صحت کب جانے والی ہے۔ تو حدیث کا مطلب یہ ہے کہ صحت بہت بڑی نعمت ہے اور یہ جا سکتی ہے، تمہیں اس کی قدر کرنا چاہیے اور صحت میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال، اچھے اعمال کر لینا چاہیے۔ اس لیے کہ جو آدمی نیک اعمال کرنے کا تندرستی میں عادی ہوتا ہے، پھر اس پہ اچانک کوئی بیماری آ جاتی ہے اور اس بیماری کی وجہ سے وہ نیک عمل نہیں کر سکتا، تو اسے اس نیک عمل کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ مثلا ایک آدمی باجماعت نماز پڑھنے کا عادی ہے، بیمار ہو گیا، مسجد میں نہیں آ سکتا، گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے، تو اسے باجماعت نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ ایک آدمی جمعہ پڑھنے کا عادی ہے، بیمار ہو گیا اور اس بیماری کی وجہ سے جمعہ اس سے اب نہیں پڑھا جا سکتا، تو
یہ جمعے کا اہتمام کرنے کی وجہ سے بیماری کی حالت میں جب وہ جمعے کے لیے نہیں جا سکتا تب بھی اسی جمعے کا ثواب ملتا رہے گا۔ نماز یہ تو کسی حالت میں معاف نہیں ہوتی، آدمی کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھ لے، رکوع سجود سے نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے پڑھ لے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے۔ نماز تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن اگر باجماعت نماز پڑھنے کا عادی تھا، بیماری کی وجہ سے باجماعت نہیں پڑھ سکتا تو جماعت کا ثواب ملے گا۔ تو صحت کی حالت میں آدمی کو اچھے اعمال زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ صحت نہ رہے، لیکن اعمال کا سلسلہ چلتا رہنا چاہیے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آدمی صحت میں نیک اعمال کرنے کا عادی ہو۔ جو عمل صحت میں کرتا رہا ہے اس کے بعد وہی اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ میں ایک مثال دے کر کہتا ہوں، مثلا ایک آدمی قرآن کریم کے 10 پاروں کی تلاوت یومیہ کرتا ہے، اتفاق ایسا ہوا کہ زبان پہ فالج ہو گیا، اب 10 پارے تو کیا ایک آیت کی بھی تلاوت نہیں کر سکتا، لیکن یہ جو اس کا اچھا عمل تھا جس کی اسے عادت تھی، بیماری کی وجہ سے چھوٹا ہے، اسے 10 پارے تلاوت کرنے کا اجر و ثواب اسی طرح ملتا رہے گا۔ دوسری چیز کہ جس کے بارے میں حدیث میں بتایا گیا کہ انسان دھوکے میں ہے، وہ فرصت ہے۔ انسان کے پاس فرصت ہوتی ہے فرائض ادا کرنے کی، واجبات ادا کرنے کی، حلال کمانے کی، حرام سے بچنے کی، گناہوں سے بچنے کی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے ہمیں کوئی ایسا حکم دیا ہی نہیں جو انسان پورا نہ کر سکے۔ تو اعمال بجا لانے کی، فرائض بجا لانے کی، واجبات بجا لانے کی فرصت ہر انسان کے پاس ہے، کہ ہر انسان فرائض کا مکلف، واجبات کا مکلف۔ ہاں جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اسے فرصت دے رکھی ہے۔ لیکن آپ کو کتنے لوگ ایسے ملیں گے کہ آپ ان سے بات کریں کہ بھائی آپ نماز پڑھ لیا کریں، تو جواب میں یہ کہیں گے کیا کریں، دل تو ہمارا بھی چاہتا ہے لیکن ٹائم نہیں ملتا، فرصت نہیں ملتی، وقت نہیں ملتا۔ آپ ان سے بات کریں کہ جمعہ پڑھ لیا کریں، جی جمعہ تو پڑھنا چاہیے لیکن کیا کریں، مصروفیت اتنی ہے، مشغولیت اتنی ہے کہ ٹائم نہیں ملتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ نے مکلف بنایا ہے تو اللہ نے اس کی گنجائش بھی رکھی ہے کہ اس کے پاس وقت ہے، یہ غلط کہہ رہا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں۔ اور یہ فرصت کبھی زائل بھی ہو سکتی ہے، انسان پہ حالات آ سکتے ہیں۔ اسی مدرسے میں کراچی کے حضرت مولانا محمد اسلم شیخو پوری رحمہ اللہ تعالی ایک بار بیان میں کہنے لگے، کراچی صدر میں ایک دکاندار کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ وہ دکان کا مالک تھا، حالات نے پلٹا کھایا تو صورتحال یہ بنی کہ جو ملازم تھا وہ مالک بن گیا، جو مالک تھا وہ ملازم بن گیا۔ پھر وہ جو مالک تھا صاحب کا، وہ کہتا تھا کہ یہ ذرا بھی میرے ساتھ رواداری سے پیش نہیں آتا، مجھے سر کھجلانے کی بھی فرصت نہیں دیتا۔ تو بات یہ ہے کہ انسان کے بعد جب فرصت ہو تو اس کی قدر کر لینا چاہیے۔ ہاں جی، ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک کسی ایسی آزمائش میں ڈال دے کہ پھر انسان کچھ کرنا بھی چاہے تو اسے ٹائم نہ ملے۔ مجھے ایک نوجوان نے بتایا کہ میں کسی کپڑے کی دکان پر ملازم ہوں، لیکن ہمارا جو مالک ہے وہ صرف ہمیں فرض پڑھنے کی اجازت دیتا ہے، سنتے پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا، کہ ہم صرف فرض پڑھیں، سلام پھیریں اور واپس آ جائیں، اتنی اجازت دیتا ہے، اور اس کی اجازت نہیں کہ بعد والی 2 سنتے بھی پڑھ لیں یا اس سے پہلے والی 4 سنتے بھی پڑھ لیں۔ تو اللہ پاک نے جب فرصت دی ہے تو فرصت کی
قدر کرنا چاہیے، اس وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ نعمتان مغمون فیہا کثیر من الناس، ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قبر کے پاس سے گزر ہوا، حضرات صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبر والے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ جو قبر میں پڑا ہوا ہے اس کے نزدیک 2 رکعت نماز نفل دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ یہ حسرت کر رہا ہے کاش کہ مجھے اتنی مہلت مل جاتی کہ میں اس میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر اپنے اعمال میں اضافہ کر لیتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سفر کر رہے تھے، ان کے ساتھ ان کے دوست احباب رفقا تھے، ایک جگہ کچھ قبریں آئیں تو یہ اپنی سواری سے اترے اور ایک طرف 2 رکعت نماز ادا کی، پھر سواری پہ سوار ہو گئے۔ رفقا نے پوچھا کہ یہاں آپ نے نماز ادا کیوں کی ہے؟ کہنے لگے کہ جب میری نظر قبروں پہ پڑی تو مجھے ایک حدیث یاد آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبر میں پڑا ہوا مردہ حسرت کرتا ہے کہ مجھے 2 رکعت نفل پڑھنے کا موقع مل جائے، لیکن یہ حسرت رہتی ہے، اس کا موقع نہیں ملتا۔ تو فرمانے لگے کہ مجھے جب یہ حدیث یاد آئی تو میں نے سوچا کہ اللہ نے مجھے زندگی دے رکھی ہے، وقت دے رکھا ہے، میں اپنے اعمال میں ابھی 2 رکعت کا اضافہ کر لوں۔ تو انسان کو صحت کی بھی قدر کرنا چاہیے اور فرصت کی بھی قدر کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ نمبر 1، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ جوانی یہ ایسی عمر ہوتی ہے کہ آدمی اس میں بڑے سے بڑے کام انجام دے سکتا ہے۔ اب تو مشینری دور ہے، ایک وقت تھا کہ ہتھوڑے اور چھیڑنی سے پتھر توڑے جاتے تھے، پہاڑ کاٹے جاتے تھے، اور وہ بوڑھے نہیں کاٹتے تھے، جوان ہی کاٹتے تھے۔ تو اس سے ایک بات مشہور تھی کہ جوان تو جی پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں۔ تو جو اتنے مشقت کے کام کر سکتے ہیں تو یہ نیک اعمال بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھے، اگر زندگی رہے تو بڑھاپا آ ہی جاتا ہے۔ ایک آدمی جس کی کمر جھکی ہوئی تھی، بڑھاپے کی وجہ سے کمان کی طرح بنی ہوئی تھی، تو وہ چل رہے تھے تو ایک نوجوان آیا اور ان سے کہنے لگا کہ بابا جی ایک کمان کتنے دی ملی ہے، یہ کمان کتنے کی ملی ہے؟ بابا جی نے جواب دیا کہ بیٹا اگر زندہ رہے تو مفت میں آپ کو بھی مل جائے گی، مفت میں مل جائے گی۔ تو جوانی ڈھل جاتی ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے۔ کوئی جوان نہیں چاہتا کہ میرے اوپر بڑھاپا آئے، لیکن میرے اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ بڑھاپا انبیاء سے بھی نہیں ڈرا، انبیاء پر بھی بڑھاپا آئے۔ کوئی بھی ایسا جوان نہیں جو زندہ رہے اور اس پہ بڑھاپا نہ آئے، ایسا نہیں ہے۔ بڑھاپا آ جاتا ہے، یا موت آ جاتی ہے یا بڑھاپا آ جاتا ہے۔ دوسری چیز آپ نے فرمائی کہ صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے۔ صحت کے بارے میں نے کچھ پہلے بات کر دی ہے۔ تیسری چیز، غنا کو، خوشحالی کو تنگ دستی سے پہلے غنیمت سمجھو۔ انسان کو اللہ نے نواز رکھا ہو، خوشحال بنا رکھا ہو، تو وہ یہ نہ سوچے کہ ہم سدا یوں رہیں گے، حالات پلٹا کھا جاتے ہیں۔
پتہ بھی نہیں چلتا۔ اسی شہر میں نے ایسے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں جن سے میرا کی جان پہچان تھی، ملاقات تھی، جی فیکٹریوں کے مالک تھے، پھر ایک وقت آیا کہ فیکٹریاں بھی گئیں، کوٹھیاں بھی گئیں، جی، اور میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک ٹوٹی پھوٹی ہوئی موٹر سائیکل پر ہے۔ ایک بات سنا دیتا ہوں پھر بس کرتا ہوں۔ جھنگ کے ایک بزرگ ہیں مولانا حبیب اللہ نقش بندی دامت برکاتہم، ضعیف ہیں، بوڑھے ہیں۔ میں نے ان کا بیان سنا تو انہوں نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا کہ بیان کے لیے مجھے ملتان جانا ہوا، تو جب بیان ختم ہوا تو ایک سفید ریش بزرگ میرے پاس آئے اور انہوں نے اپنی پریشانی بیان کی کہ میں ملتان میں اچھے خوشحال لوگوں میں سے تھا، میرے اچھے 2 بڑے مکان ملتان میں تھے، 5 دکانیں تھیں۔ کہتے سمجھ نہیں آئی، ایک مکان بک گیا، 4 دکانیں بک گئیں اور بہت زیادہ مقروض ہو گیا، قرضہ بڑھتا جا رہا ہے، رکتا نہیں، اور سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے انہیں کچھ پڑھنے کو بتایا، وہ چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد ایک نوجوان آ گیا اور اس نے بھی آ کر وہی بات کہی جو اس نے کہی، اور وہ جانے والے کا بیٹا تھا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کا گھر کا ماحول کیسا ہے؟ تو اس نے کہا کہ گھر کا ماحول تو الحمدللہ ہمارا بہت اچھا ہے کہ اس زمانے میں بھی ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں ہے، ہمارے گھر میں باقاعدہ نماز ہوتی ہے، خواتین بھی نماز پڑھتی ہیں، ہماری خواتین پردہ کرتی ہیں، ہمارے گھر میں تلاوت ہوتی ہے، میرے بچے مدرسے میں قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں۔ تو مولانا کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ تمہارا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ٹکراؤ تو نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں ہے، میرا والد صاحب کے ساتھ ٹکراؤ ہے، 2 سال سے میں نے اپنے والد سے بات نہیں کی، باپ نے مجھ سے بات نہیں کی۔ اگر کوئی بات کرنا ہوتی ہے تو وہ والدہ سے کہتے ہیں، میں والدہ سے کہتا ہوں، والدہ ان سے بات کرتی ہے، اور اگر باپ نے بات کرنا ہو تو وہ کسی ملازم سے کہتے ہیں اور وہ مجھ سے بات کرتے ہیں، براہ راست ہم بات نہیں کرتے اگرچہ ہم دونوں ایک ہی دکان میں بیٹھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بس یہی سبب ہے تمہارے زوال کا، اس کو ختم کر دو، زوال ختم ہو جائے گا۔ تو کہا کہ آپ جا کر باپ سے معافی مانگ لیں۔ وہ کہتے میرا تو قصور ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹے کا اگرچہ 100% قصور نہ ہو تب بھی بیٹے کو قصوروار سمجھا جائے گا، باپ کو نہیں۔ تیرا ہے تب بھی، نہیں ہے تب بھی، جا کر باپ سے معافی مانگ۔ کہتے کہ اس نے جا کر معافی مانگ لی۔ کہتے سال کے بعد پھر میں اسی جگہ بیان کے لیے گیا تو دونوں باپ بیٹا اکٹھے میرے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ پاک نے ہمارے دن بدل دیے، وہ جو ہماری پریشانی تھی وہ اللہ نے ختم کر دی ہے، اب ہمارا قرض بھی اتر رہا ہے اور ہم پہلے کی طرح خوشحالی کی طرف جا رہے ہیں۔ جناب بس اوقات ایک عمل ایسا ہوتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ اس کا کچھ بھی نہیں ہوتا، ایک تو وقت جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ میں ایک مرتبہ بازار ایک دکان پہ گیا تو وہاں میں نے ایک دیکھا کہ ایک نوجوان جو ہے وہ بڑی عمر کے ایک آدمی سے الجھ رہا ہے۔ تو میں نے نوجوان سے پوچھا کیا یہ آپ کے والد ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ جی ہاں میرے والد ہیں۔ میں نے کہا ایک بات سن لے، ماں باپ کی بے ادبی کرنے سے زندگی بھی کم ہوتی ہے، رزق بھی کم ہوتا ہے۔ وہ نوجوان کوئی اچھا تھا، سمجھدار تھا، وہ کہنے لگا کہ اچھا میں آپ کے سامنے ان کے پاؤں پڑھ کر میں معافی مانگتا ہوں۔ میرے سامنے اس نے معافی مانگ لی۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ 2 سال گزر گئے باپ سے بات تک نہیں۔ تو بتانا یہ ہے کہ خوشحالی جاتے کوئی پتہ نہیں چلتا، اس کا سبب کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ فقر سے پہلے خوشحالی کو غنیمت سمجھو، اور فرمایا فرصت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھو، اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔
جی یہ سارے کام ہو جاتے ہیں، موت تو آتی ہی آتی ہے، موت سے پہلے پہلے آدمی کچھ کر لے۔ دعا فرمائے کہ اللہ پاک ہم سب کو جی اللہ پاک کی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق بخشے۔ اللہ کی نعمت کی قدر کرو۔